أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسب الله نعم المولى نعم النصير الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الفرشي حبيب إله العالمين أشرف المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين النبي المسدد محمود الأمجد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام يا سيد المسلمين يا سوء المؤمنين إمام المتقين ناكسين والقاسطين مصداق كل شيء من أحسيناه في إمام مبين وارث علم النبيين رئيس العارفين سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلاة والسلام على بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صلوات حاضرین اس آیت کو میں نے گزشتہ مجلس جو جناب حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی اس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا تھا اور اس میں کوشش کی تھی کہ جہاد کے دو جہاد مع النفس اور جہاد بالسیف دونوں کے بارے میں گفتگو کروں اور دونوں کے بیچ درمیانی جو فرق ہے آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کروں، لیکن ایک طولانی ہونے کی وجہ سے قلت وقت کی وجہ سے میں اس کو کمپیئر نہیں کر سکا۔ آج اسی کا ایک کمپیریزن ہوگا اور دوسری جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کو میں واقع کربلا سے کوفے کے جو حالات تھے معاویہ کے مرنے کے بعد لعنت اللہ علیہ اعدائهم اجمعین، اس میں امام حسین کے سفر اور کوفے کے حالات کو کسی آیت سے کے مطابق کر دوں گا اور آپ ایسا ہی محسوس کریں گے جیسے قرآن کی آیت صرف امام حسین کی سیرت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کیوں ہمیشہ ہم قرآنی آیتیں دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اہل بیت کی سیرت بتا رہا ہے، سیرت کی تعریف کر رہا ہے، جس میں ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں اور انسان کی ایک حیات کا ایک سارا انتظام نظر آتا ہے۔ تو پہلے تو یہ تھی کہ بعد جہاں تک کہ جہاد النفس اور جہاد بالسیف، نفس کا جہاد اور دوسری طرف میدان جنگ میں جا کے جان نثار ہونا، دو جہاد ہم پہ لازم ہے اور بنیادی طور پہ جب انسان جہاد النفس کے لیے تیار نہیں ہوتا تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا، امام کی مدد نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہم امام کے آنے کی دعا کرتے ہیں کہ مولا آپ تشریف لائیے، اور دوسری طرف ہمارے کو بھی یہ غور کرنا پڑتا ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو کیا ہم اس قابل ہے کہ ہم ان کے گروہ میں ہوں گے، ان کے مددگاروں میں ہوں گے۔ تو یہ پورا واقعہ جو میں آپ کے سامنے ہمارے اور آپ کے لیے ایک نصیحت بھی ہے،
اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جہاد النفس جو انسان اپنے نفس پہ کرتا ہے وہ اپنی اصلاح کے لیے. مثال کے طور پہ نماز پڑھنا, روزہ رہنا, حج کرنا. اگر شرع یہ ہے کہ اگر کہیں میری جان کو اگر خطرہ ہے, ڈر ہے, اگر میں نماز پڑھنے سے میری جان جاتی ہے تو ویسے وقت نماز کو ترک کرنے کا بھی حکم ہے. روزہ رکھتے ہیں لوگ, اگر صحت پہ اثر پڑتا ہے, بیماری میں اضافہ ہوتا ہے, یا آپ کاروبار بزنس کی طرف آپ سفر کرتے ہیں تو ویسے صورت حال میں ترک کرتے ہیں, بیماری میں ترک کرتے ہیں, کاروبار میں خسر ہوتا ہے, پھر آپ کو بعد میں رکھنا پڑتا ہے. ویسے ہی حج کا سوال پیدا ہوتا ہے. آپ گنجائش ہے, حالات ٹھیک ہیں, جو بھی شرعی ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کر آپ حج پہ جا سکتے ہیں, لیکن حج بھی ترک کر سکتے ہیں. تو نفس کا جو جہاد ہوتا ہے اس میں ممکن ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں جب آپ ترک بھی کر سکتے ہیں, اور جو مسلمان عمل کرتے ہیں اللہ ان کے عمل میں اور اضافہ کرے, اور جو نہیں کرتے ہیں اس کا اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے عمل کرنے سے یا نہ کرنے سے, نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے سے, روزہ رکھنے یا نہ رکھنے سے, حج کو جانے یا نہ جانے سے, ایک مسلمان کا عمل ایسا ہو یا نہ ہو اس کا جو ہے اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن جب جہاد فی سبیل اللہ ہو تو اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ جو جہاد کے لیے آواز دے گا وہ حاکم ہونا چاہیے, عادل ہونا چاہیے. ہر شخص آواز فی سبیل اللہ کی نہیں دے سکتا, وہ امام ہی جو ہے آواز دے سکتا ہے. اور جب امام جب آواز دیتا ہے جہاد کے لیے تو ہم کسی طریقے سے بھی اس کو رد نہیں کر سکتے, واجب ہوتا ہے جانثاری کے لیے. تو جہاد بالسیف جو ہے مال اور جان کو نثار کرنے کا نام ہے. جہاد بالنفس جو ہے اپنے نفس کو صاف کر کر بہتر بنانے کا, یہ دو چیزیں ہیں. یہ دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آپ ترک کرنے سے اسلام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, اور دوسری طرف آپ کو جان دینا ہے اسلام بچانے کے لیے. تو یہ جہاد میں یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں تمہارا نفسیاتی معاملہ ہو تو وہاں تم کام کرو یا نہ کرو, اسلام پہ کچھ اثر پڑنے والا نہیں ہے. جب اسلام پر جب وقت آ جائے تو تم پہ واجب ہے کہ تم اپنی جان قربان کر دیں. صلوات. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, سب کچھ ہے. اس کے بعد بھی یہ نماز, روزہ, حج آپ کو متقی بناتا نہیں. یہ آج بات میں دعوے کے ساتھ اس منبر سے کر رہا ہوں کہ نماز, روزہ, حج انسان کو متقی بننے کا ایک راستہ بناتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا, روزہ رہنے والا, حج کرنے والا متقی ہو. اگر یہ ہوتا کہ نماز, روزہ اور حج اگر متقی بنا دیا ہوتا تو آج شہادت سید الشہداء نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبادتیں آپ کو راستہ بتاتی ہیں تقوی کی طرف, تقوی تک پہنچانے کی نہیں ہے. آپ تقوی اختیار کریں, یہ آپ کی مدد کریں گی کہ آپ اپنی منزل تک پہنچیں. یہ جہاد النفس اور جہاد بالسیف کے بیچ میں ایک کڑی ہے جس کا نام ہے زہد. تقوی کے بعد زہد ایک ایسا لفظ ہے جو جہاد النفس اور جہاد فی سبیل اللہ کے بیچ میں ایک کڑی ہے. صلوات پڑھنے ایک زمانے تک ہم بچپنے سے زہد کے معنی سنتے آتے تھے. زہد کے مطلب عام طور پہ جو ہے کسی چیز کا ترک کرنا. بچپنے میں والدین سب اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ تم برے عادتوں کو ترک کر دو اور حرام کھانا ترک کر دو. ساری چیزیں, ہر برے کام کو ترک کرنے کا اس سے زہد سے تعلق ہے. اس کے بعد آپ عمل پہ پابند ہو جاؤ, تقویٰ ہو جائے گا, آپ اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہیں گے. لیکن میں نے بعض علماء کے تحریریں پڑھی ہیں, ان کے رائٹنگز پڑھی ہیں, تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ صرف آپ حرام سے بچنے کا نام ہی زہد نہیں ہے.
زہد کا مطلب یہ ہے کہ ترک دنیا کر دیں. ترک دنیا سے مطلب یہ ہے کہ آپ حرام سے بچ سکتے ہیں دنیاوی زہد کر کے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے دنیا کی خواہشیں، شہوتیں، لذت، دولت، تخت، تاج، بڑے بننا، انا پیدا ہونا، یہ چیزیں آپ حرام سے دور رہنے سے نہیں ہوتی. جو لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں، جو لوگ پاک و پاکیزہ بھی ہوتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ان میں بھی یہ شہوت رہتی ہے، ان میں بھی یہ کوالٹی رہتی ہے کہ وہ دولت کے بھی کہاں رہتے ہیں، وہ دنیا کی لذت بھی اٹھاتے ہیں، دنیا سے اپنا تعلق بھی رکھتے ہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو ترک کرنا، یعنی ترک دنیا، سب کچھ ہونے کے بعد تم میں تقویٰ بھی، سب کچھ ہونے کے بعد بھی زہد ہونا چاہیے. زہد یعنی تم اس لذت کو، اس خواہش کو، تمنا کو، جھوٹے وعدوں کو، امیدوں کو جو ہے تم چھوڑ کر اللہ کی طرف اپنا رخ رکھنا. زندگی میں مرتے زندگی تمام تم تقویٰ کرتے ہوئے زہد کے پابند رہو، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے ایسا رہو کہ جو ہے جب کل جانا ہے تو آخرت کی جو ہے تیاری ہو. تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا، جب تم ترک دنیا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی سوشل ویلیوز کو اڈاپٹ کرو. اینٹی سوشل ویلیوز اسلام میں گناہ ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کچھ ہے یہ دنیا کے لیے ہے اور میری زندگی اس دنیا کے لیے، ایسا نہیں ہے. ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے، دنیا میں رہتے ہیں، لیکن جس وقت اسلام پر وقت آ جائے گا اس وقت ہم تیار ہوں گے، ہم مال بھی نثار کریں گے، ہم جان بھی نثار کریں گے. تو یہ ہے، تو دنیا سے لذت نہیں رکھنا، دنیا سے امید نہیں رکھنا، دنیا سے تعلق نہیں رکھنے کا نام جو ہے یہ زہد ہے. اور یہ زہد کڑی ہے جہاد النفس میں اور جہاد فی سبیل اللہ میں. جب فی سبیل اللہ کے لیے انسان کو تیار ہونا ہے تو وہ اپنے لذت کو، شہوت کو، خواہشات کو جو ہے ہٹا کر آخرت کی طرف جب دیکھیں گے تو وہ منزل تک پہنچیں گے. تو کربلا والوں نے ہمیں یہی ہدایت، یہی راستہ بتایا ہے، یہی سبق سکھایا ہے کہ لاکھ تم دنیا میں نماز پڑھو، روزہ رہو، یقیناً ہر ایک کو کرنا ہے. نماز معراج انسانیت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں، سب کچھ کرنے کے بعد بھی، تقوی پہ قائم رہنے کے بعد بھی تم میں وہ جذبہ ہو تاکہ تمہارا نفس اتنا بلند ہو جائے اس دنیا کے دائرے سے نکلتے ہوئے، یہ دنیا کی لمٹ سے نکل کے آخرت کا نظارہ دیکھو، تاکہ جب آخرت کا نظارہ دیکھ سکو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ دنیا اور آخرت میں کتنا فرق ہے. کربلا والوں نے یہی مثال قائم کی. روز عاشور ان کے نفس اتنے بلند ہو چکے تھے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے نظارے دیکھ رہے تھے. اسی لیے امام حسین سے کہا کہ مولا یہ ہماری گردن ہے حاضر. جب جناب زینب نے کہا کہ میرے بھائی ان کو آزما لو، تو یہ تلوار اپنے گردن پہ لگا کر کہہ رہے تھے کہ اب کہیں تو ہم اپنی گردن ختم کر دیں گے. کیا ان کے نفس میں ایک بلندی تھی کہ دنیا کے دائرے سے ہٹ کر بلندی پہ وہ مقام دیکھ رہے تھے جہاں ان کو پہنچنا تھا. یہ ہم آج یہ دنیا میں ایسے دور میں ہیں کہ جہاں ہمارے امام بھی غیبت میں ہیں، حالات کچھ ہمارے سازگار ہیں. ہم آزادی سے مجلس کرتے ہیں، آزادی سے جشن کرتے ہیں، عاشور خانے اسٹارٹ کرتے ہیں. جہاں تک کہ عاشور خانوں کا سوال ہوا، میں اپنی تقریر کو روکتے ہوئے بتاتا ہوں کہ میں نے بہت ہی معتبر علماء سے میں نے سنا ہے کہ پرانی تاریخ، چاہے بحرین ہو، عراق ہو، سعودی عربیہ ہو، پرانے دور میں ایسے سلاطین ہوتے تھے جو امام حسین کی عزاداری کو روکنا چاہتے تھے. روکنے کے جو ہے دو ہی راستے تھے ان لوگوں کے پاس. ایک راستہ تو تھا کہ یہ عزاداری نہیں ہونے کے اوپر وہ زور دیتے تھے، عاشور خانے نہیں بیٹھنے کے اوپر زور دیتے تھے، اور ذکر اہل بیت کم ہونے کے لیے تو عاشور خانے کا نہیں بیٹھنا، اہل بیت کا ممبر پہ ذکر نہیں ہونا. یہ وہ ظالم سلاطین کی سیرت ہے. اگر کوئی اس مسئلے میں اگر گفتگو کرے تو بھائی یہ بتا دینا کہ وہ عرب کے ظالم سلاطین کی سیرت ہے جس پر، ورنہ یہ سنت پانچویں امام ہیں ہماری، وہ
مکے میں اپنے جد کی جو ہے ذکر کرواتے تھے، ان کا اپنا وظیفہ تھا. تو یا تو ہم سیرت امام پہ باقی رہنا یا ان ظالموں کی سیرت سے. جو بھی اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ماتم کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد رکھے جو علم بٹھاتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اللہ ان کے خاندانوں کو شاد و آباد رکھے جو زہرا کے لال کا ماتم کرتے ہیں. صلوات پڑھو. ورنہ آج کل دنیا میں یہ تحریکیں چل رہی ہیں، بدعت ہے یہ، اس سے کیا فائدہ؟ لوگوں کا ذکر کرنے سے کیا فائدہ؟ یہ 1400 سے عزاداری چل رہی ہے، ہر سال وہی شہادتیں پڑھنے، ہر چیز کا ایک نفسیاتی پوائنٹ ہوتا ہے، اس میں سائیکالوجیکلی انسان افیکٹ ہوتا ہے، اس کو سمبولک ویلیوز بولتے ہیں. یہ سمبولک ویلیوز جو ہے یہ شیعوں میں نہیں ہے. آپ کرسچنز میں، عیسائیوں میں جائیے، سمبولک ویلیوز ہیں. یہودیوں میں جائیے، سمبولک ویلیوز ہیں. ہندوؤں میں جائیے، سمبولک ویلیوز ہیں. اگر یہ سمبولک ویلیوز کے اوپر آپ ریسرچ کریں، تحقیق کریں، تو یہ سمبولک ویلیوز ایک ایسی چیز ہے جو مرکز سے قوم کو جو ہے قریب رکھتی ہیں. جن کے پاس سمبولک ویلیوز نہیں ہوتے ہیں ان کی قوم جو ہے دور ہوتی ہے. خواہ مسلمانی کیوں نہ ہو، اگر ان میں سمبولک ویلیوز نہیں ہیں، احترام باقی نہیں ہے، تو ایمان پہ، وہ دین پہ صحیح و سالم رہنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ عاشورانہ، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ ہمارے ویلیوز ہیں. یہ ہماری جنریشنز کو، بچوں کو سینٹر سے منسلک رکھتے ہیں اور یہ صراط مستقیم پہ. آج اگر میں بے عمل ہوں لیکن یہ اہل بیت کا چراغ میرے دل میں جل رہا ہے، آج نہیں کل میں ہدایت کے راستے پہ آنے کی مجھے امید ہے. اگر ایسا کوئی ہے جس کے دل میں یہ چراغ نہیں جل رہا ہے تو صراط مستقیم ہدایت کے راستے پر کبھی آ ہی نہیں سکتا. تو شیعوں کے پاس تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہے کہ اہل بیت کا چراغ ہمارے دل میں جل رہا ہے. آج اگر کوئی پابند نہیں ہے تو کل وہ راستے پہ آ جائے گا. امام زمانہ حاضر ہے، وہ راستے پہ لے کے آئیں گے. تو یہ ہمارے سمبولک ویلیوز ہے اور یہ نوجوان قوم کی ذمہ داری ہے. کل تک جو ہماری ذمہ داری تھی آج وہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہ عاشورخانوں کو چلانا، علموں کو استاد کرنا، ماتم کرنا، گریہ کرنا. گریہ روح عبادت ہے، روح نماز ہے. یہ فیشن نہیں ہے کہ مجلس میں آئے اور مصائب ہو رہے ہیں اطمینان سے بیٹھے سن رہے ہیں. گریہ کثافت قلب. میں گزشتہ مجلس میں یہ سمجھایا تھا کہ وہ صفات ہیں روح کے جس میں جو محسوس کرتی ہے تکلیف، اللہ وہ روح، وہ نفس کو جو ہے پسند کرتا ہے. کثافت قلب سخت جس کا قلب ہوتا ہے وہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو اسی لیے کثافت قلب نہیں ہونا چاہیے. یہ عزائے حسین دلوں کی جو ہے برائیوں کو، گندگیوں کو، ذہنوں کی برائی اور گندگی کو دور کرتے ہیں. تو کم از کم ہم 2 مہینے شیعہ قوم کے لیے تو یہ نعمت ہے، نعمتوں کی نعمت ہے. جہاں آتے ہیں ہم اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں اور اسی کے طفیل میں، اسی کے جناب سیدہ کے ڈیوڑی پہ آ کر یہاں کی بھیک لے کر ہم اپنے آپ کو جو ہے سال تمام محفوظ رکھتے ہیں. اتنی مل جاتی ہے کہ اس کے بعد ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑتی. ایک دروازے سے جب ایک لے کر نکلتا ہے تو پھر اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ تھا بھائی کچھ زہد اور تقوی کے بارے میں، اور جہاد کے جو جہاد النفس ہے اور جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کی کڑی جو ہے زہد ہے. زہد کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے. دنیا میں رہتا ہے، اپنے سماجی ویلیوز، سوشل ویلیوز ہیں اس میں رہتے ہیں، لیکن ہم اپنی لائف جو ہے دنیا کے لیے نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہوگا، اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عزاداری کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے امام ظہور کریں گے تو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم گھر بیٹھ جائیں. یہ واقعہ ہوگا نہیں. ایسے واقعے اماموں کی زندگی میں ہو چکے ہیں اور یہ واقعے خود امام حسین کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. تو اس لیے آپ صلوات پڑھ دیں اور میں زمانہ بلندر صلوات. میں نے جب جہاد کا ذکر کیا تو یہ ایک عربی کی بہت ہی معتبر کتاب میں جس کا ترجمہ ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام سے تعلق ہے،
ایک جو ہے اس میں خط کوفیوں نے اہل عراق نے امام حسین کے نام پہ لکھا ہے. صلوات پڑھیں. آپ لوگ غور سے سنیں. یہ جو ہے ایک ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. جب معاویہ کی موت کی خبر عام ہوئی کہ معاویہ ملعون اس دنیا سے گزر گیا ہے اور امام حسین نے یزید کی بیعت کو ترک کر کے مکے سے نکل چکے ہیں، تو اس زمانے میں کوفے میں بہت بڑے بزرگ بھی رہتے تھے اور کافی ہماری طاقت کوفے میں شیعوں کی طاقت کافی مضبوط تھی. اس لیے تھی کہ کوفے کے جو گورنر تھے بشیر ابن نعمان بہت ہی نرم قسم کے آدمی تھے، اور بصرے کا جو گورنر تھا وہ عبید اللہ ابن زیاد جو ہے بصرے کا گورنر تھا. ولید جو ہے مدینے کا گورنر تھا. ولید کے ساتھ مروان تھا. جب آپ لوگ غور سے سنیے، نعمان ابن بشیر گورنر تھے آپ کے کوفہ کے. جب نعمان ابن بشیر کوفے میں گورنر تھے، نرم انسان تھے، لوگ آزادی سے مجالس کرتے تھے، جشن کرتے تھے، اہل بیت کا ذکر سنتے تھے. جب یہ پتا چلا کہ معاویہ مر چکا ہے اور یزید نے امام حسین سے طلب بیعت کیا، اور یہ بھی بات عام ہو چکی تھی کہ امام حسین نے ولید سے یزید کی بیعت کا انکار کر کے مکے میں حج کو عمرے سے بدل کر کربلا کی طرف روانہ نہیں ہوئے تھے، گفتگو ہوئی تھی. اس دوران میں کوفے میں ایک بڑے مولا کے چاہنے والے تھے جس کا نام تھا سلیمان ابن سرد خزائی. سلیمان ابن سرد خزائی وہ شخصیت تھی جن کے سب سے قریبی دوست جو ہے جناب حبیب ابن مظاہر بھی تھے. جب یہ خبر امام حسین کی کوفے میں پہنچی کہ امام نے ترک کر دی ہے بیعت کو، تو سلیمان ابن سرد غزائی کے مکان پر سارے شیعہ جمع ہوئے، جس میں آپ کے حبیب ابن مظاہر بھی تھے. تو چونکہ سلمان ابن سرد غزائی جو ہے سینئر تھے اور انہوں ایک مجلس کرنا چاہ رہے تھے، ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے جس میں انہوں نے باضابطہ شیعوں سے گفتگو کی ہے. تو وہ گفتگو کو جو ہے میں زبانی طور پر نہیں پڑھنا چاہا، اس لیے کہ کچھ لفظ ادھر یا ادھر ہو جائیں تو ذمہ داری ہوتی ہے. تو جو عربی کا ترجمہ میرے ہاتھ میں ہے وہی ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا اور اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے وصیت بھی ہے کہ اس کو آپ غور سے سنیں. کہ سلیمان ابن غزائی کے مکان پر جمع ہوئے، معاویہ کی موت پر خدا کا شکر ادا کیا. کہ ان کی جو ہے گھر میں میٹنگ شروع ہو گئی اور معاویہ کی موت کا جو ہے موت پر شکر خدا ادا کیا. سلیمان ابن سرد نے کہا کہ معاویہ تو دنیا سے جا چکا ہے. ایک لفظ پہ آپ توجہ دیں. سلیمان نے کہا کہ معاویہ تو اب دنیا سے جا چکا ہے اور حسین ابن علی بھی یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکے کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی امام مدینے میں جب ولید سے آپ انکار کیے، آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، جہاں حج سے آپ عمرے میں تبدیل کیے. اب تم لوگ جو ان کے اور امام کے والد کے شیعہ ہیں، یعنی تم لوگ جو امام حسین اور ان کے والد علی کے جو شیعہ نے، جس کو شیعہ نے علی کہتے ہیں، اگر امام کی مدد کرنا اور ان کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو اور ان کے لیے جان دینے پر آمادہ ہو تو انہیں خط کے ذریعے اطلاع دے دو. پہلے تم اپنی جگہ یہ بات سے مطمئن ہو جاؤ کہ اگر تم امام کو اگر دعوت نامہ لکھ رہے ہو تو اس بات پہ تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ کہ کل کے دن اگر امام جائیں گے تو ہم مکمل طور پہ ہم اپنی جان و مال کو امام پہ سے قربان کر دیں گے. آمادہ ہو جاؤ.
تو امام حسین کو خط لکھو، اور اگر ڈر رہے ہو ان کی مدد نہیں کر سکو گے تو انہیں دعوت مت دو، اور بلا وجہ ان پر جان نثاری کا دم مت بھرا کرو۔ اگر تم یہ کام کے لیے اگر تیار نہیں ہیں تو بے فضول یہ امام حسین پہ قربان ہونا، اسلام پہ قربان ہونا، ایسی باتیں تم لوگ بند کر دو، یہ باتیں قابل تمہارے لائق نہیں ہیں۔ سلیمان ابن سرد کو معلوم تھا کہ جب تک یہ الفاظ سنیے آپ، سلیمان ابن سرد کہتے ہیں کہ جب تک قربانی جانثاری کا موقع نہیں آتا، جب تک جانثاری اور قربانی کا موقع نہیں آتا، لوگ حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے اور یہ خوب سمجھتے ہیں کہ رہبر کون ہے اور رائزن کون ہے، لیکن صرف اس وقت تک، جب تک کہ اس وقت تک ہم بحال ہیں، مولا کی جانثاری کی سب کچھ باتیں ہو رہی ہے، اس وقت تک جب تک کہ ان کے اپنے نفع اور نقصان کا معاملہ بیچ میں نہ آئے، جب تک میرا کچھ نہیں جا رہا، نہ مال جاری ہے نہ جان جاری ہے، اور جانثاری کی باتیں انسان کر رہا ہے تو اس میں ہمارا کچھ نہیں ہے، اب نہ ہماری جان جاری ہے نہ مال جا رہا ہے، ہم جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سلیمان ابن سرد نے لوگوں کو لیکچر دے رہے تھے امام حسین کو جو ہے دعوت دینے کے پہلے، تم اپنے کو جو ہے ذہنی طور پر جو ہے تیار کرو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نفع اور نقصان کا معاملہ بیچ میں نہ آئے، اور اہل حق کی اعانت اور اہل باطل سے جنگ میں خود نقصان نہ پہنچنے کا احتمال ہو، نہ ہم لڑے نہ کرے، نہ ہمارے کو کسی قسم کا نقصان ہوا، جب تک کہ یہ باتیں جو ہیں جاری رہتی ہیں۔ یہ سورہ عنکبوت میں یہ آیت کی پوری تفسیر بھی ہے۔ لیکن جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے اور حق و باطل سامنے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، جب آزمائش کی منزل آتی ہے، جو آیت میں نے آپ کو پڑھی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ ان لوگوں کو جو ہے دوست رکھتا ہے جو اللہ کے دین میں جہاد کرتے ہیں، اس طرح کہ کاننا بنیان المرصوص، یہ لوہے کی سیس پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ حق و باطل سامنے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں تو زیادہ لوگ باطل کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ سلمان ابن زرد قضائی معتبر شیعہ بزرگوں میں سے تھے، اور جو محفل ان کے مکان میں جو جمی تھی وہ شیعہ تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے۔ تو یہ جو کچھ بھی خطابت ہو رہی ہے سلیمان ابن سرد غزائی کی، وہ شیعہ لوگوں سے ان کے مکان پہ گفتگو ہو رہی ہے امام حسین کو دعوت دینے کے پہلے۔ تو آپ لوگ یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس میں کوئی اور ہے، صرف یہ شیعہ لوگوں سے انہوں نے خطابت کی ہے اور ان کو نصیحت کی ہے کہ واقعی حسین پہ جانثاری کرنے کے لیے انسان کو کس طریقے سے تیار ہونا پڑتا ہے۔ اور چونکہ حق کی اعانت بغیر قربانی اور فداکاری کے نہیں ہو سکتی، اس کی رائے اس لیے لوگوں کی رائے بدل جاتی ہے۔ جب موقع آتا ہے جانثاری دینے کا، پیچھے تو کافی بڑی بڑی باتیں کریں، جب اصل قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو لوگ اپنی رائے کو جو ہے تبدیل کیا کرتے ہیں اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرفدار بن جاتے ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج لوگوں کے احساسات کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں سلیمان ابن سرد نے کہ میں خوب جانتا ہوں، کیونکہ امام کے صحابی تھے، علم تھا، بزرگی تھی، انہوں نے اس وقت کے انسانوں کا نفسیاتی جائزہ لے کر انہوں نے یہ کہا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ آج لوگ کے احساسات کیا ہے، اور کل جب حسین ابن علی بنی امیہ سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوں گے اور بنی امیہ کی پوری طاقت در پہ ہوگی تو اس وقت ان کی اعانت دشوار ہو جائے گی، تو یہی لوگ ان سے منہ پھیر لیں گے۔ سلمان کہتے ہیں کہ جب یہ میدان گرم ہوگا، جہاد کی مقام آئے گا، تو ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو امام کی اطاعت سے، امام کے ساتھ ہونے سے اپنا منہ پھیر لیں گے، امام کے ساتھ نہیں ہوں گے، منہ پھیر لیں گے، ان اپنے خطوط کو فراموش کر دیں گے۔ جتنے 30,000 کے قریب امام حسین کو جو ہے خط لکھے عراق سے، کوفے سے کہ امام آپ ادھر تشریف لے کے آئیے، یہ جتنے خط گئے تھے یہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارے نہیں ہے، خطوں کو جو ہے فراموش کر دیں گے جب جہاد کا وقت آئے گا۔
اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے. جب امام تشریف لائیں گے جہاد کے لیے، جب آواز اٹھیں گی تو یہ لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیں گے، دروازے بند کر دیں گے، بلکہ محفل اور دشمن کی صفوں میں شامل ہو جائیں گے. اپنی زندگی بچانے کے لیے ظالموں کے محفلوں میں اور ان کے صف میں جو ہے یہ لوگ شامل ہو جائیں گے، اور ممکن ہے ان کے قتل کو واجب شرعی سمجھیں گے، سمجھتے ہوئے خدا اور یہ سمجھیں گے کہ جو ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ تک نوبت آ جائیں گی لوگوں میں کہ امام حسین کے قتل کو جو ہے واجبی قرار دیتے ہوئے اللہ اور رسول کا شکر ادا کریں گے، اور پھر یہی دیندار بن کر یہ نعرے لگائیں گے کہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ زہد ترک دنیا ہم کو اسلام سوا کر دیں. تقوی کے ساتھ جب زہد ہوتا ہے تو میں ابھی بتا کہ زہد اس بلندی پہ ہونا چاہیے، خالی دنیا کی حرام حلال سے بچنے کے بجائے ترک دنیا کا وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے جہاں انسان کو اس وقت کے لیے تیار کرتا ہے جہاں جان نثاری کا وقت ہوتا ہے. تو مولا کے ساتھ یہ واقعہ ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سلیمان ابن سرد نے ایک لیکچر دے دیا اور وہ گزر گئے، نہیں، جو انہوں نے تقریر کی تھی ایک ایک تقریر کا ایک ایک لفظ ثابت ہوا، ایک ایک لفظ ثابت ہوا، اور وہ کوئی غیر لوگ نہیں تھے. کل تک ہم دوسروں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم دوسروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن کربلا کی تاریخ ہماری زندگیوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، ہماری حیات کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، اور اس کو ہم کو غور و فکر سے سمجھنا چاہیے کہ یہ کربلا ہے کیا چیز، اور کس طریقے سے ہم کل ہمارے امام عصر ظہور کریں گے تو ہم ان کے ساتھ جیسے انہوں نے کوئی ایسے سمجھیں گے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، اور لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے سلیمان ایسے شیعہ بزرگان پر انہوں نے یہ کہا کہ میرے پہ یہ حجت ہے. سلمان نے کہا کہ میری حجت ہے کہ میں تم لوگوں کو جو ہے صحیح طریقے سے بتا دوں کہ تم کس طریقے سے تیار رہنا. اگر جب امام حسین علیہ السلام یہاں تشریف لیں گے، یہ کہتے ہیں کہ اتمام حجت کیا اور کہا انجام پہ اچھی طرح نظر کر لو، اور دعوت دی کہ انجام پہ جو ہے تم لوگ اچھی طرح نظر کر لو، کیا تم اس کے لیے تیار ہو نہ ہو. تو میرے بچوں، یہ جو میں سلمان ابن سرد کا جو واقعہ پڑھا یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، اور ہم کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، میرے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل کے دن اگر ظہور ہوا تو کیا میں اس مقام پہ، ہم تو اجل اللہ تعالیٰ فروج کے لیے تو دعا کرتے ہیں، اگر فروج ہو جائے تو ہم اس میدان انشاءاللہ سب ٹکیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کرنا پڑتا ہے، اس نفسیاتی بلندی پہ لے کے چلے جانا پڑتا ہے جہاں امام کا چہرہ صرف نور ہی نور نظر آئے. ورنہ جب امام ظہور کریں گے تو بعض لوگ، تاریخ میں ہے، کئی واقعات میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ منہ پھینکے چلے جائیں گے. تو اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے اور ہمارے کو یہ ہدایت فرمائے اور ہمیں اس راستے پر قائم رکھے کہ جب مولا ظہور کریں گے تو ہم نور کی طرح دیکھیں گے. مولا تو نور کی شکل میں تو ظاہر ہوں گے، نور تو سبھی کے لیے، لیکن سبھی کے لیے نہیں. جو آنکھ میں بصیرت ہے، جو آنکھ میں استطاعت ہے نور کو دیکھنے کی، وہی دیکھ سکے گا. ہر عام انسان نہیں دیکھ سکے گا. وہ پاک انسان جس کا خون پاک ہو، جس کی نسل پاک ہو، جن لوگوں کو ماں نے اچھی تربیت دی ہے، جو پابند ہے، جو محب اہل بیت ہے، وہی امام کو نورانی حالت میں دیکھیں گے. ورنہ تو امام پہ تو اس وقت حملے بھی ہوں گے. تو ہم ان لوگوں میں ہوں گے کہ اگر ایمان کی طرف کوئی حملے کی طرف بڑھ جائے تو ہم اپنا سینہ تان کر ایمان کے سامنے کھڑے رہنا، یہی اطاعت ہے اور یہی عبادت ہے. ایسا نہ ہو کہ آج تو جوش میں آ کر خط لکھ دو، عہد و پیما کر لو، قسمیں کھا لو، اور کل جب فرزند رسول حرم خدا سے زمین عراق پر پہنچے اور دشمن انہیں گھیر لے کر بیعت کے لیے دباؤ ڈالے اور موت کی دھمکی دے تو تم ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لو اور اپنے عہد و پیما کو بھول جاؤ. شیعہ اکابرین نے بیعت وقت
کہا کہ ہم جہاد اور جانثاری کے لیے پوری طرح تیار ہیں، ہم اپنے امام کے لیے جان بھی دیں گے۔ جب سب نے اقرار کر لیا، جتنے شیعہ جمع ہوئے تھے سب نے اقرار کر لیا کہ ہم امام پہ جو جانثاری دیں گے، تو اس وقت یہ جناب حبیب ابن مظاہر بھی موجود تھے۔ سلمان ابن سرد نے امام حسین کے نام پر یہ خط لکھا جن میں یہ نام تھے، اور دوسرے مسلمانان با ایمان ساکن کوفہ شیعان حسین ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کی خدمت میں آپ پر سلام، یہ خط کی جو ہے عبارت ہے جو شروع ہوا۔ آپ پر سلام، ہم خدا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا آپ کے ہم زبان ہیں۔ اللہ کی جو ہے توحید، اللہ کی حمد کرنے میں امام آپ کے ہم زبان ہیں۔ ہم اس خدا کی جس نے آپ کے دشمن کو پناہ کر دیا، وہی جس نے اس امت پر غلبہ حاصل کر لیا اور زبردستی حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ ان لوگوں کو پناہ کرے گا اللہ جس نے زبردستی یہ حکومت کی باغ ڈور اپنے، اس نے بیت المال کو غصب کیا اور مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر ان پر حکومت کی اور پھر نیک لوگوں کو قتل کیا۔ یہ جو ہے اس دور کی حکومت کے کیریکٹرسٹکس تھے، اس قسم سے حکومت چلتی تھی، غصب کر لی جاتی تھی، لوگوں کا حق دبا دیا جاتا تھا، بیواؤں کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا، یتیموں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ظلم ہوتا تھا، اور اپنے اقربا میں بیت المال کی دولت لٹ جاتی تھی، بیت المال کا کوئی حساب نہیں تھا۔ اسی لیے اہل عراق نے جب امام حسین کو خط لکھا، دعوت دی، تو دعوت کے وجوہات بتائے کہ مولا ہم آپ کو ہم یہاں کیوں بلا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت اس قسم کی ہے۔ تو یہ حکومت کے خلاف انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کرتے ہیں، یہ بیت المال لوٹتے ہیں، یہ غاصب حکومت ہے، کمزوروں کو جو ہے قتل کرتے ہیں اور بدکاروں کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا کا مال ظالموں اور دولت مندوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور خدا اس پر اپنے دوزخ کے دروازے کھولے جیسے ہر قوم سمود کو رکھا ہے۔ یہ خط امام حسین کی خدمت میں 10 رمضان کو عبداللہ ابن سماع حمدانی لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے، اور امام نے اس خط کا جواب ایک خطبے کے ذریعے سے دیا تھا۔ انشاءاللہ کبھی اور موقع ملے تو میں وہ خطبہ بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، لیکن اس میں نصیحت کی بات یہ ہے کہ سلیمان ابن سرد نے یہ بتایا کہ آرام کے دور میں عزاداری کرنا، تبلیغ کرنا آسان ہے۔ وہ دلیل کیا ہے کہ نعمان ابن بشیر ایک نرم گورنر تھے جو آپ لوگوں کو عام طور پہ اجازت دیتے تھے کہ عزاداری کرو، ماتم کرو، تعزیہ اٹھاؤ، لیکن جب یہ بات یزید تک پہنچی کہ نعمان بہت ہی انکساری کے ساتھ شیعوں کے لیے شیعوں کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس وقت یزید نے نعمان کو معطل کر کے عمر سعد کو بصرے کے ساتھ کوفہ بھی دے دیا۔ تو اب عمر سعد بصرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر ہوگا۔ تو اب جو نقشہ بدلا، اب جو حالات بدلے کوفے کے، اب جو کیفیت بدلی، عمر سعد جب چارج لے لیا تھا اس کا، تو اس کے بعد جو لوگ کو خوف پیدا ہوا، عمر سعد ایک ظالم آدمی تھا، عبید اللہ ابن سعد دنیا کا سب سے ظالم آدمی، جب اس نے حکومت لے لی اور جب شیعوں پر ظلم کرنا شروع ہوا تو اس وقت عزاداری میں بھی کمی ہوئی، ماتم میں بھی کمی ہوئی، جذبات میں بھی کمی ہوئی، لوگ مصلحتاً اپنے آپ کو شیعہ کہنے سے بھی دور ہو گئے۔ تو موقع یہ آ گیا کہ جب تک سہولتیں تھیں تو ہم جانثاری کے دعوے کر رہے تھے، خون بہانے کے دعوے کر رہے تھے، دولت لٹانے کے بارے، اس لیے کہ اس وقت نعمان ابن بشیر نرم قسم کا آدمی تھا۔ جب امتحان کا وقت آیا، جب ابن عبید اللہ ابن زیاد جب گورنری لیا، تو جب اس وقت معلوم ہوا کہ اس میں سے آدھے بھی جو امام کے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، یہ مصلحت پسند ہو گئے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب تم زہد کرو تو زہد میں اتنی بلندی ہو، مولا سے اتنی محبت ہو کہ ساری دنیا ایک طرف، تمہاری دولت ایک طرف، تمہاری اولاد ایک طرف،
तुम्हारा कारोबार एक तरफ। जब मौला से मोहब्बत हो तो ये सब को छोड़कर अपनी औलाद को, अपनी दौलत को, अपनी जान को मौला की खिदमत में पेश करना, उसको कहते हैं जिहाद। और यही है होते हैं मौला के चाहने वाले। बहरीन में ऐसे कई वाकयात हो गए। एक वहाँ का बहरीन का एक बादशाह बड़ा जालिम बादशाह था और एक मोमिन था, वो हमेशा जियारतों को जाना चाहता था। तो वो बादशाह जालिम था, वो ये कहता था कि अब पहले तो जो है आपसे फीस लेता था कि इतने हजार दो, इतने हजार दो। जब सब हो गए, इंतहा पे बात पहुंची तो उसने कहा कि अब अगर जियारतों को जाना है तो हाथ कटा के जाना है। एक मोमिन पाक था, उसने अपने हाथ कटाए और जियारत को गया। दूसरे साल आया तो उस वक्त बोला कि जो है तुम्हारे हाथ तो कट चुके हैं, अब तुम्हें पांव कटा के जाना है। तो उन्होंने बोला पांव कटाने के लिए भी तैयार हूं। तो बादशाह पूछता है कि तुम पांव कटा दिए बाद तुम कैसे जाओगे जियारत हजरत अब्बास को? तो वो ये कहता है कि तू मेरे पांव काट के मुझे मैदान में छोड़ दे, फिर देख मैं कैसा जाता हूं। तो जैसे वो शख्स के पैर काटे और उसको ले जाके रेगिस्तान में छोड़ दिया गया, जब ये लोग पलट के वापस आ रहे थे तो देखा कि एक शख्स सुबह दीवार में वहां मामा जिसके हाथ नहीं थे घोड़े पर आया और उसको उस शख्स को उठा लिया, उठाकर अपने मकाम पर लेके चले गया। तो ये है मोमिनीन, यह है मुकाम मोमिनियत। जब ये रहता है जान भी कर दे देते हैं तो हमें इतना एतमाद रहता है कि कल इमाम होंगे हमारे साथ, वो हमारे को बचाएंगे। तो हम दुनिया से तो गुजर गए, हम मादियत से तो गुजर गए, लेकिन रूहानी दुनिया में हमारी बुलंदी बाकी है। तो ये मनासिर को मोमिनीन ने पेश किया। तो जब इमाम हुसैन को दावत दी गई और मेरा मौला अपनी माँ की खबर से रुखसत हुआ, वो माँ जिसने चक्की पीस के अपने बेटे को पाला था, हुसैन सैयदा का दिल का टुकड़ा था। जब जनाब सैयदा इस दुनिया से गुजर गई तो इमाम हुसैन पैदी खड़े हुए थे। महादिल में लिखा हुआ था कि हुसैन की दिल की हसरत ऐसी थी कि फातिमा के बंदे खपन टूट गए। एक मर्तबा हुसैन को लपटा लिया, जलजले हुए कि अली हुसैन को हटा लो वरना क़यामत आ जाएगी। ये माँ और बेटे की मोहब्बत थी। आए वो माँ की खबर और हुसैन की अरे रुखसती, अरे हुसैन ने अपने आप को माँ की खबर पे डाल दिया। कहा अम्मा अम्मा हुसैन का सलाम कबूल करो। एक मर्तबा किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा, हाय वो माँ अपने बेटे का इतना ख्याल करती थी कि एक मर्तबा शायर ने लिखा, हाँ बुलाओ मेरा अब्बा से दिलावर है किधर, वो फिदा है मेरे बच्चों पे, मैं सदके उस पर, मैं सदके उस पर, शिकवे गौसे है तो वो मेरा है फिदर। ये सदा सुन के बिरादर को पुकारे सरवर, अरे रहमान को आगे न बढ़ो भाई, याद फरमाती है अम्मा इधर आओ भाई। आके अब्बास ने सर रख दिया पाई ने मजार, आई जहरा की सदा मैं तेरी गुर्बत पे निसार, अपने प्यारों के बराबर तुझे करती हूँ प्यार। ध्यान भाई की हिफाजत का रहे ऐ दिलदार, कोई गुर्बत में जिसे मार न डाले। बेटा मेरा शब्बीर है अब तेरे हवाले, बेटा मेरा अरे शब्बीर तेरे हवाले। मैं कहूँगा शहजादी जब तक अब्बास से बदल नहीं थी हुसैन के करीब कोई आ सके, आए वो वक्त आया अब्बास जा चुके, हुसैन की कमर कभी ना हो चुकी। एक वो वक्त आया अलमान अल हफीज की आवाजें बुलंद होने लगी। लानतुल्लाह अला दाइम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। पढ़ने वाले ये हमारी मुख्तसर सी आज़ादारी को तो कबूल फरमा। हमें जो बीमार है वास्ता चौथे इमाम का इन्हें शफा अता फरमा। जो हमें मखरूज है वास्ता इमाम ज़माना का हमको इससे नजात दिला। हमें जो हज व ज़ियारत की मुतमन्नी है वास्ता जनाब ज़ैनब का
واسطہ حضرت ابوالفضل عباس کا ہمیں آج و زیارات سے جو ہے مشرف فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ یا حسین